बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका हो, जहां से नाजरीन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, जो जमातें हैं, जो ग्राउंड में जमातें हैं, एक तो जमात को ग्राउंड कर दिया गया, माइनस कर दिए गए, उसकी बात नहीं करते, वो भी अपनी एक्टिव है ऑनलाइन जलसों की तरफ। दूसरी जो जमातें ग्राउंड जो हैं एक्टिव हैं, मानसहरा में जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने जो जलसा किया है वो किया है साहिवाल में। अब इसी पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार यासीन लक साहब ने। यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने मानसहरा में जलसा किया है, मरीम नवाज़ ने भी वहाँ पर खिताब किया है। देखा जाए तो ये नवाज़ शरीफ साहब का हल्का है, वहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उम्मीद है जीत की वहाँ से? जी बहुत शुक्रिया जान साहब। मानसहरा में नून लीग का होने वाला जो पावर शो था, एक अच्छा पावर शो था, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग वहाँ पे एक बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करने में कामयाब हो गई है। और इस बड़ी गैदरिंग का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि गैदरिंग इकट्ठा करना आपको पता है, जो आलमोस्ट सियासी वर्कर मकामी तौर पे या क़यादत की जानिब से वो आजकल बड़ी एक मशहूर चीज़ है, बिरयानी की प्लेटें 5,000 रुपये और दीगर चीज़ें 1 to 5 की ऑफ़र, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब मानसहरा में लोग किस तर्ज पे इकट्ठे किए गए, क्या उनको लॉलीपॉप दिया गया या वाकई नज़रियाती थे, ये पता चलेगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी को नताइज सामने आ जाएंगे कि जो वहाँ पे गैदरिंग थी, क्या वोटिंग में भी उतनी गैदरिंग है, ये चीज़ सामने आ जाएगी। अलबत्ता ये है कि ये खुशाइंद बात है कि इलेक्शन का एक माहौल प्रॉपर होना चाहिए, सिर्फ नून लीग के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। चले नून लीग ही सही, आपने गवर्नमेंट ने, इदारों ने मौका तो दिया अवाम को अपनी जो नुमाइंदा जमातें हैं उनके जलसे जुलूसों में शिरकत का। इसी तरह ये मौका सबको दें, पीपल्स पार्टी को भी दें, पीडीएम की तमाम जमातों को दें, तहरीक इंसाफ को दें, बतौर तहरीक इंसाफ नहीं रही, जो उनके नज़रियाती हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको भी दें। अब एक तरफ तो आपको मालूम है कि जलसे जुलूसों की आड़ में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पीटीआई के, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन उम्मीदवारों की दोबारा से पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है कि वो जलसे जुलूस ना कर सकें, वो एक्टिव ना हो सकें। बेशतर जो अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने 16 MPOs और 3 MPOs के तहत उन अफराद को नज़रबंद करने के लिए वो पकड़ धकड़ करके जेलों में भिजवा रहे हैं। आपको एक लेटेस्ट खबर देता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सतार साहब ने इस 16 MPO के तहत इकरार किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ अज़ला में या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो बड़े सख्त हालात में अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपना काम जारी रखने की आड़ में जो इख्तियारात का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल है, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये जो 67 अफराद आपने नज़रबंद कर दिए हैं, इसकी मुझे लॉजिक बताएं, ये किस तरह कर सकते हैं। शहरियार अफरीदी को बार बार नज़रबंद करना और बार बार अदालतों की तरफ से उनको रिहाई देने के आर्डर की प्रैक्टिस चल रही थी। उस केस की समाअत करते हुए जस्टिस साहब ने ये रिपोर्ट्स तलब की हैं और उन्होंने बड़ा एक वाज़े किया है डिप्टी कमिश्नर्स को, जहाँ पर एतराज़ किया गया था कि ये केस हम आपकी अदालत में नहीं किसी और अदालत में चलाना चाहते हैं। उन्होंने उन पर वजाहत करते हुए कहा कि आप जहाँ चाहें दरख्वास्त दे दें, केस जहाँ चाहें ले जाएं, कानून किसी भी तरह इसको आपको इजाज़त नहीं दे सकता कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आप किसी को नज़रबंदी के जो कवानीन की आड़ में नज़रबंद करके अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर अभी बात चल रही है और एक अहम पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर जो मुतासरा जमात हैं, मुतासरा अफराद हैं जो पकड़ धकड़ की मद में गुज़श्ता चंद माह से ज़ेर ताब आए हुए हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो अदालत ने लिया है, उनकी सुनवाई की है। जी यासीन लक साहब, अगर दूसरी जानिब देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब में भी डेरे लगा लिए, साहिवाल में जलसा किया है। जलसा गालबन कोई इतनी गैदरिंग वो नहीं इकट्ठी कर सके क्योंकि उनका अभी फ़िलहाल होल्ड नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि वो पंजाब में निकल रहे हैं। जिस तरह पंजाब से निकल के नवाज़ शरीफ साहब मानसहरा गए हैं, अपने हलके में गए हैं, उन्होंने भी वो कामयाब हो गए। उनका वैसे बयान नहीं है, वही था, मोटरवेज़ के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बात की है।
تو بلاول آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھی پنجاب میں حکومت بنا پائیں گے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پنجاب کا تو چھوڑ دیں، پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب مرکز کبھی بھی نہیں رہا، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ البتہ جو ان کے ایکٹیو کارکن ہیں، جیسے ہمارے جنوبی پنجاب میں گیلانی خاندان ہے، محمد محمود گیلانی صاحب کا گورنر پنجاب رہ چکے ہیں بہاولپور سے، اسی طرح ملتان میں ہمارے سید یوسف زا گیلانی صاحب اور ان کی فیملی، ان کے بچے ہیں، یہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ یہ تو اپنی سیٹیں لینے کا حق رکھتے ہیں اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اپنے ورک کی بنیاد پر، ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر، عوام میں ایفیلیشن کی بنیاد پر، اپنی اسٹرانگ فٹی کی بنیاد پر یہ تو شاید سیٹیں اپنی نکال جائیں۔ لیکن اوورآل کہیں کہ پارٹی کے نام پر، پارٹی کے نام والا وہ بات چلی گئی ہے۔ پارٹی کے نام والا تو اس وقت ایک ہی طوطی بول رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا سحر ہے جو لوگوں پر چھایا ہوا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جی دیکھنا بھی باقی ہے۔ یاسین لگ صاحب، کل بڑی ایک بات ٹرینڈنگ میں رہی ہے، افواہیں گردش کرتی رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ عمران خان صاحب کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے جیل میں میڈیا سے بات کرنے پہ، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں اس کی؟ دیکھیں خان صاحب کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ واقعہ ان کا جو لب و لہجہ ہے، انداز بیاں ہے گفتگو کے حوالے سے، وہ عام آدمی کے طرز کا نہیں ہے، وہ ایک لیڈرشپ کا ہے۔ اور اکثر لوگ جو ان کے کارکن ہیں، پارٹی ممبران ہیں، ان کو وہ قومی نہیں بین الاقوامی بلکہ اسلامک لیڈر آج کا تصور کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں۔ اب ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب تک کے جو چند واقعات ہیں ان میں ایک وکیل صاحب آج سے کچھ 2 ہفتے پہلے کی جو کورٹ پیشی تھی، اس کورٹ سماعت کے دوران جب عمران خان صاحب جیل میں آئے اور ان سے سوال کیا گیا کہ فلاں الزامات کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا واضح جج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ القادری ٹرسٹ کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے حوالے سے میں نے یونیورسٹی بنائی ہے اس پر سزا دیں، میں فخر اور سے وہ سزا قبول کروں گا، میں ہنس کر سہوں گا، میں سزا قبول کر لوں گا۔ آپ مجھ پر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکتے، میں بینیفیشرز نہیں ہوں کسی بھی کیس میں کسی بھی کرپشن کے الزام کے حوالے سے۔ تو ان کا جو وکلا کا کہنا تھا کورٹ سے باہر آ کے کہ ان کا انداز بیان اس طرح تھا کہ جیسے جج صاحب کی پیشی ہو اور خان صاحب اس سے سوال جواب اور اس سے وہ لے رہے ہوں، وہ ان کا لب و لہجہ ایسے تھا۔ اسی طرح گزشتہ روز بھی جو جیل ٹرائی کے دوران سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو خان صاحب کی بات چیت ہوئی ہے تو وہ کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے تلخ لہجہ استعمال کیا یا خان صاحب پر کوئی انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، یہ افواہیں تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوتی ہیں۔ تمام آلموسٹ نیشنل میڈیا ہمارا اور بین الاقوامی میڈیا اس کورٹ سماعت میں موجود تھا۔ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ خان صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہو تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جیل ہے، یہاں میڈیا ٹاک الاؤ نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کی جسارت تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل رکھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آگے جو خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میں ایک لیڈر ہوں، یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے اور میں یہاں میڈیا آیا ہوا اس لیے ہے کہ وہ ہماری کوری کر سکے، مجھے بات کرنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ ان کا جو لب و لہجہ ہوگا آپ جانتے ہیں، اگر جج کو انہوں نے جس انداز میں بات کی ہوگی تو سپرنٹینڈنٹ ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ وہ ایک وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز رہ چکے ہیں، ان کو اپنے اختیارات کا عوام کے اختیارات کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض سے بھی بخوبی واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس کو میں نے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے۔ تو انہوں نے اچھا ٹیکل کیا ہوگا سپرنٹینڈنٹ کو۔ امید ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے نیکسٹ ٹائم اس قسم کی کوئی مزاحمت نہیں سامنے آئے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب تک کی جو توشہ خانہ کیس، القادری ٹرسٹ اور سائفر کیس، یہ تینوں کیسز کے اندر اتنی تیزی سے ٹرائل پروسیجر جاری ہے کہ لگتا ہے کہ جو 8 فروری کا ہدف ہے اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کو شاید سزا کی طرف جو بھی معاملات تھے اس طرف لے جایا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے اس وقت ٹرائل ہو رہا ہے، اور ٹرائل پروسیجر کو اتنا فاسٹ کر دیا گیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہو سکتا ہے ان کیسز کے فیصلے سنا کر عمران خان کو مزید الجھایا جا سکے۔ ٹھیک ہوگا، مزید الجھایا جا سکتا ہے۔ آخری سوال کے بعد پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ یاسین لگ صاحب، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایران نے ایک حملہ کیا تھا، تو اس کے لیکن انہوں نے اب یہ کہ اپنے اعلیٰ حکام جو ہیں، ان کے وزرائے خارجہ سمیت اعلیٰ حکام ہیں، انہوں نے پاکستان آنے کی ایک خبر دی ہے، اور جو سفیر تھے وہ بھی مطلب کہ اپنی
انہوں نے فرائض منصبی دوبارہ سنبھال لیے ہیں، یہ ایک خوش آئند ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں اسلام آباد پولیس میں انہوں نے 3 سے 4 یونیورسٹیز بند کر دی ہیں، دہشت گردی کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ کڑیاں ملتی ہیں اس سے یا الیکشن کی وجہ سے کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہوگا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ ایران کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے ایشیا کے اندر اپنا جو ایک رٹ قائم کی ہے بطور ایٹمی پاور ہونے کے، پہلے بھی پاکستان کی رٹ بطور ایٹمی قوت ایشیا کے اندر قائم تھی، اب بھی قائم ہے۔ ایران کو جواب دے کے مزید اس کو قائم رکھنے کی جو ہے نا ایک انہوں نے جو ثبوت کی ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ باقی ایران یا جو بھی مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس دوران الیکشن کے دوران، کیونکہ پاکستان میں کوئی سیاسی گورنمنٹ ہے نہیں، تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے یا اس کے خلاف کسی بھی قسم کی شر انگیزی کرنے کے ایک دشمن کے لیے موقع ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری افواج پاکستان وہ الرٹ ہیں اور عقابی نظر سے دیکھ رہی ہیں، چکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وہ دیکھ لیں گی، نمٹ بھی لیں گی، ایسا کوئی سانحہ پیش نہیں آنے دیں گے۔ اس کے لیے یہ حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں اور کرنی چاہیے کسی بھی قسم کے جانی مالی نقصان سے بچنے اور بچانے کے لیے، وہ انہوں نے سردست کر دیا ہے۔ اور یہ چیزیں اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی، یونیورسٹیز کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا، ایجوکیشن پروسیجر اسٹوڈنٹ کے لیے، والدین کے لیے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا یاسین لق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری دفاعی فوج اور ہماری پولیس ہمہ وقت تیار ہے کسی بھی اللہ نہ کرے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز۔ صحافتی برادری یا سیاسی شخصیت میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے، سی نیوز کے پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ اپنا بہت سا رکھیے خیال۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔